27 फरवरी 2026। ये वो शाम थी जब दुनिया मशरिक़ वस्ता में एक तारीखी अमन मुआहदे का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। बिल्कुल। और लग ऐसा रहा था कि जैसे अमन बस होने ही वाला है। हाँ, और ओमान के वजीर खारजा तो बाकायदा ऐलान कर चुके थे कि अमन बस चंद कदम के फासले पर है। एक बहुत बड़ा सिफारती ब्रेक थ्रू हो चुका है। लेकिन फिर ठीक 24 घंटे बाद आसमान 200 लड़ाका तैयारों की गर्ज से कांप रहा था, जो कि एक बहुत ही खौफनाक मोड़ था। तारीख का वो मोड़ जहां कागज पर लिखे गए अमन के मसवदे बारूद की बू तले दब गए। सही, मतलब अमन की इन उम्मीदों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी तबाही तक का ये सफर सिर्फ एक रात में कैसे तय हुआ। आज की इस नशिस्त में हम मार्च 2026 में शुरू होने वाली इसी ईरान जंग का एक गहरा मुताला करेंगे। और हमारे सामने जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं और अस्करी तज्जिए हैं, वो इस तेज़ी से बदलती हुई जंग के हक़ाइक़ को काफ़ी हद तक वाज़े करते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि उन बिखरे हुए हक़ाइक़ को जोड़कर एक मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तस्वीर पेश की जाए, ताकि सुनने वालों को इस पेचीदा मसले की समझ आ सके, बगैर किसी ताज्जुब के। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं। हाँ, ये बज़ाहिर तो एकदम अचानक हुआ था, लेकिन किसी भी जंग की जड़ें सिर्फ उस दिन में नहीं होती जिस दिन पहली गोली चलती है। ये तो है। अगर हम 2025 के आखिर और 2026 के शुरू की तरफ देखें, तो ईरान एक शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार था। मतलब मुल्क गीर सतह पर बड़े अवामी एहतजाज चल रहे थे। हाँ, और वो मुजाहरे इतने शदीद थे कि रियासत को बार बार इंटरनेट बंद करना पड़ रहा था। बिल्कुल, इंटरनेट की बार बार बंदिश और सख्त इंतजामी इकदामात का सहारा लिया जा रहा था, और माशी पाबंदियों ने तो पहले ही कमर तोड़ रखी थी। तो शायद यही वो अंदरूनी दबाव था जिसने क़ियादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर मजबूर किया, क्योंकि उसी वक्त ओमान और जिनीवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। सही। और इसी दौरान 27 फरवरी को ओमान के वजीर खारजा बदर अल बुसैदी का वो मशहूर बयान सामने आता है। हाँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अपना यूरेनियम अफजूदा करने का अमल रोकने पर राजी हो गया है। ये एक ऐसा लम्हा था जब लगा कि दहाइयों पुरानी कश्मकश खत्म होने वाली है। लेकिन यहाँ जो बात हैरान कुन है वो ये है कि एक तरफ तो सिफारती सतह पर ये कामयाबियां गिनवाई जा रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ अस्करी सतह पर तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अच्छा, अस्करी सतह पर क्या हो रहा था? अमेरिका मशरिक वस्ता में 2003 के बाद अपनी सबसे बड़े फौजी ताकत जमा कर रहा था। यानी USS अब्राहम लिंकन, जेरोल्ड आर फोर्ड और जॉर्ज H.W. बुश जैसे तैयारा बरदार जहाज़ों के स्ट्राइक ग्रुप्स खित्ते में पहुंच चुके थे। अरे वाह! तो यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये तो ऐसी बात है कि दो लोग अमन के मुआहदे के लिए हाथ मिला रहे हो और उसी वक्त उनमें से एक दूसरे हाथ से बंदूक का ट्रिगर दबा दे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी तजाद की सूरत हाल थी। तो फिर आखिर अचानक ये सिफारती रास्ता एक होलनाक फौजी हमले में कैसे तब्दील हो गया? मतलब अमन की इतनी बड़ी उम्मीद थी, तो फिर ये सब क्यों? देखें, इस सवाल का जवाब इंटेलिजेंस की दुनिया में छुपा है, जो अक्सर सिफारतकारी से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में चल रही होती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस रात इस्राईली वजीर आज़म ने अमरीकी सदर को एक इंतहाई हसास इंटेलिजेंस इत्तला दी थी। अच्छा, वो इत्तला क्या थी? इत्तला ये थी कि 28 फरवरी की सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और दीगर तमाम आला अस्करी ओहदेदार एक ही जगह जमा हो रहे हैं, एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। ओह, यानी पूरी क़ियादत एक ही छत के नीचे। बिल्कुल। और इस एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सिफारती कोशिशों को पीछे छोड़ दिया और फौजी हमले की राह हमवार की। तो मतलब फैसला साजों के सामने ये चॉइस थी कि एक ऐसे अमन मुआहदे पर भरोसा करें जो शायद टूट जाए, या इस मौके का फ़ायदा उठाएं जहां पूरी मुखालिफ क़यादत निशाने पर हो। और उन्होंने जाहिर है दूसरा रास्ता चुना। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन का आगाज कर दिया। हाँ, और इस हमले की जो तफसीलात हैं वो वाकई हैरानकुन है। मैं पढ़ रहा था कि पहले 24 घंटों में इसराइल ने 200 लड़ाका तैयारों के जरिए 1200 से ज्यादा बम गिराए, और वो भी दिन के उजाले में। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। मतलब दिन के उजाले में आमतौर पर तो जदीद फजाई हमले रात के अंधेरे में होते हैं ताकि रेडार से बचा जा सके। एक सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान ऐसी आला क़यादत को निशाना बनाना दिन में, ये तो काफी रिस्की नहीं था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें
تو دن کے اجالے کا انتخاب ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ رات کے وقت پائلٹس مکمل طور پر اپنے سینسرز پر انحصار کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب آپ کا ہدف کوئی بڑی تنصیب نہیں بلکہ ایک مخصوص عمارت ہو جہاں کسی ملک کی اعلیٰ قیادت موجود ہو، تو آپ کو بصری تصدیق چاہیے ہوتی ہے۔ اوہ اچھا، مطلب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کنفرم کرنا چاہتے تھے۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی، ان کے خاندان کے افراد، وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ اور کمانڈر محمد پاکپور سمیت کئی اعلیٰ عہدیدار ہلاک ہو گئے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور صرف یہی نہیں، حملے کے ساتھ ہی ایران میں دنیا کا سب سے بڑا سائبر اٹیک بھی کیا گیا، جس سے انٹرنیٹ صرف 4% پر آ گیا۔ ہاں، اور یہ کوئی عام سائبر اٹیک نہیں تھا۔ جدید سائبر جنگ میں صرف تاریں نہیں کاٹی جاتی، اس حملے میں BGP راؤٹنگ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ BGP راؤٹنگ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ بارڈر گیٹ وے پروٹوکول۔ یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ کا ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے۔ حملہ آوروں نے سرورز کو ایسے پیغامات بھیجے جنہوں نے پورے ملک کے ڈیٹا کو ایک لوپ میں پھنسا دیا۔ ارے واہ! اور اس کے ساتھ فوجی مواصلاتی نظام بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کمانڈ سٹرکچر کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا جائے، تاکہ انہیں فوراً سمجھ ہی نہ آئے کہ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ایک نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے سامنے آنے اور معاملات سنبھالنے میں کافی وقت لگا۔ ذرا رکیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مواصلاتی نظام تباہ ہو چکا تھا، قیادت ختم ہو چکی تھی، تو پھر جب فوج اس حد تک مفلوج ہو چکی تھی تو چند ہی گھنٹوں بعد ایران کی طرف سے 6 مختلف ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر اتنی بڑی جوابی کارروائی کیسے ممکن ہوئی؟ یہ ایک بہت زبردست عسکری پہلو ہے۔ جدید فوجیں پری ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی کے اصول پر کام کرتی ہیں۔ مطلب احکامات پہلے سے طے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، علاقائی کمانڈرز کے پاس پہلے سے احکامات ہوتے ہیں کہ اگر مرکزی رابطہ کٹ جائے تو انہیں کیا کرنا ہے۔ اسی کے تحت آپریشن ٹرو پرومس 4 شروع ہوا۔ جس میں سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز فائر کیے گئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نشانہ صرف اسرائیل نہیں تھا۔ ہاں، انہوں نے خلیج کے ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر بھی حملے کیے، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب اور قبرص تک۔ لیکن دیکھیں، اگر ایران کا دشمن امریکہ اور اسرائیل ہے تو اس نے قطر، کویت اور سعودی عرب جیسے پڑوسی ممالک پر میزائل کیوں برسائے؟ مطلب کیا اس سے انہوں نے اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کر لیا؟ سطحی طور پر دیکھیں تو یہ ایک غلطی لگ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایران کی ایک گہری اسٹریٹجی تھی۔ وہ خلیجی ممالک کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنی زمین امریکہ کو دی تو انہیں بھی قیمت چکانی پڑے گی۔ تو یہ ایک طرح کی ڈیٹرنس یا خوف قائم کرنے کی کوشش تھی؟ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حملوں کے بعد ایران کے نئے صدر پیشکیان نے ان ممالک سے معذرت بھی کی، جبکہ پاسداران انقلاب نے حملے جاری رکھے۔ ارے، تو مطلب ان کی سیاسی اور فوجی قیادت ایک پیج پر نہیں تھی؟ جی ہاں، یہ اس خلیج کو واضح کرتا ہے جو اس وقت ایران کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ صحیح، اور اسی افراتفری میں ہم نے فرینڈلی فائر کا ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ بھی پڑھا، جہاں کویت کے ایک F-18 فائٹر جیٹ نے غلطی سے امریکہ کے 3 F-15 جہاز گرا دیے۔ وہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ تھا۔ جب آسمان میں ایک ہی وقت میں سینکڑوں میسائلز، ڈرونز اور طیارے اڑ رہے ہوں تو الیکٹرانک وارفیئر کا ماحول بن جاتا ہے۔ مطلب سگنلز گڑمڑ ہو جاتے ہیں؟ ہاں، اور شدید جیمنگ کے دوران وہ سسٹمز فیل ہو جاتے ہیں جو دوست اور دشمن کی پہچان کرواتے ہیں۔ کویتی پائلٹ کو لگا ہوگا کہ وہ ایرانی ڈرونز ہیں، اور اس شدید دباؤ میں چند سیکنڈز کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ واقعی تباہ کن تھا۔ اور سمندر میں بھی تو ایسا ہی ایک واقعہ ہوا نا؟ بالکل، سری لنکا کے قریب امریکی آبدوز USS شارلٹ نے ایران کے فریگیٹ IRIS دینا کو ٹارپیڈو مار کر غرق کر دیا، جو کہ میرے خیال میں فوکلینڈ جنگ کے بعد کسی آبدوز سے جہاز گرانے کا پہلا واقعہ تھا۔ جی ہاں، اور یہ بتاتا ہے کہ جنگ کس طرح بحر ہند تک پھیل چکی تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اس کے انسانی اور معاشی نقصان کی بات کریں تو وہ کس پیمانے کا تھا؟ میں نے پڑھا کہ مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ ہوا جہاں 180 افراد مارے گئے۔ وہ بہت ہی دردناک واقعہ تھا، اور تحقیقات بتاتی ہیں کہ وہاں امریکی ٹوماہاک میزائل استعمال ہوا تھا۔ لیکن ایک جدید گائیڈڈ میزائل اسکول پر کیسے گر سکتا ہے؟
مسئلہ میزائل کا نہیں، اس کے اندر موجود ڈیٹا کا تھا۔ ہم ٹوماہاک پرانے ٹارگیٹنگ ڈیٹا پر چلتے ہیں۔ اگر وہاں پہلے کوئی گودام تھا اور بعد میں اسکول بن گیا اور ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو میزائل وہیں گرے گا۔ اوہ، تو یہ پرانی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہوا۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کے 13 فوجی بھی ہلاک ہوئے، جن میں سے 6 تو ایک جہاز کریش میں مارے گئے۔ جی، ایک کیسی 135 طیارہ کریش ہوا تھا، اور اس جنگ کے اثرات صرف ایران تک نہیں رہے۔ اسرائیل نے موقع کا فائدہ اٹھا کر لبنان میں گراؤنڈ انویژن شروع کر دی۔ ہاں، تاکہ حزب اللہ کو نشانہ بنایا جا سکے، اور اس کی وجہ سے 7 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ جو کہ ایک مکمل انسانی المیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ معاشی طوفان بھی کم نہیں تھا۔ بالکل، خارق آئلینڈ پر حملہ ہوا، جو کہ ایران کا آئل ایکسپورٹ ہب ہے، اور آبنۂ ہرمز کے بند ہونے سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 40% اضافہ ہو گیا، مطلب $114 فی بیرل۔ اور یو اے ای میں ایمیزون ویب سروسز کے ڈیٹا سینٹرز بھی تباہ ہو گئے، جس سے پورے مڈل ایسٹ میں انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر بیٹھ گیا۔ یہاں میں ایک بات ایڈ کروں گا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے تالاب میں پتھر پھینکا ہو، لیکن وہ تالاب پانی کا نہیں، تیل کا تھا، اور اس کی لہریں آگ پکڑ رہی ہیں۔ مطلب آبنۂ ہرمز صرف تیل کا راستہ تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، وہ دنیا کے تیل کی سپلائی کی شہرگ ہے۔ جب وہاں تجارت رکتی ہے تو صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا، عالمی فوڈ سیکیورٹی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کھاد کی وجہ سے؟ ہاں، فرٹیلائزرز کی آمد و رفت وہیں سے ہوتی ہے۔ جب کسانوں کو کھاد نہیں ملے گی تو عالمی سطح پر خوراک کا بحران تو آئے گا نا۔ صحیح، اور جب اتنی بڑی سطح پر تباہی مچ رہی ہو تو پھر عالمی برادری کا کیا رد عمل تھا، اور اس کی قانونی حیثیت کیا بنتی ہے؟ اگر ہم امریکہ کے اندر دیکھیں تو عوام بری طرح منقسم تھے۔ کانگریس میں وار پاورز ریزولوشن فیل ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ صدر کو فوجی کارروائی جاری رکھنے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ بالکل، اور صدر کے اہداف رجیم چینج سے بدل کر انکنڈیشنل سرنڈر تک پہنچ گئے۔ غیر مشروط ہتھیار ڈالنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور عالمی سطح پر مغربی ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن گلوبل ساؤتھ جیسے برازیل، چین اور پاکستان نے اس کی شدید مذمت کی۔ اور قانونی ماہرین نے بھی تو اسے وار آف ایگریشن قرار دیا نا، کیونکہ UN چارٹر کے خلاف تھا، خاص طور پر تب جب IAEA نے خود کنفرم کیا تھا کہ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کا کوئی منظم پروگرام نہیں ہے۔ ہاں، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین اسے ماڈرنائزڈ گن بورڈ ڈپلومیسی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پھر اس جنگ کا اصل مقصد کیا تھا اگر قانونی جواز نہیں تھا؟ یہ دکھاتا ہے کہ عالمی قانون کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ طاقتور ممالک جب چاہیں ان رولز کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو انہوں نے خود بنائے تھے۔ یہ ایک نیا امپیریلزم ہے۔ واقعی، تو اگر ہم اس گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو 2026 کی اس جنگ نے جو امن کی امیدوں کے بالکل بیچ میں شروع ہوئی، دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ بالکل، مجتبیٰ خامنئی نئے سپریم لیڈر بن چکے ہیں، دنیا تیل اور خوراک کے بحران میں پھنسی ہے، اور فریم ورک بالکل بکھر چکا ہے۔ اور فوجی اثرات پھیلتے جا رہے ہیں جس کا فی الحال کوئی انت نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک ایسی جنگ صرف چند گھنٹوں میں شروع ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ٹھیک اس وقت جب ایک تاریخی امن کا معاہدہ ہونے والا ہو، تو کیا مستقبل میں دنیا کا کوئی بھی ملک کسی عالمی امن کے معاہدے پر یقین کر پائے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگر ڈپلومیسی کسی بھی وقت اچانک فوجی طاقت سے کچلی جا سکتی ہے، تو کیا ہم ایک نئے اور خوفناک دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں بات چیت کی کوئی قیمت نہیں رہی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی۔